ہسپتال کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس کی سماعتوں میں تیز گولیوں کی آواز گونجی۔ نازش نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدموں کو بریک لگی۔ تمام ڈاکٹرز ایک طرف کھڑے تھے، حتیٰ کہ تمام نرس اور وارڈ بوائز بھی، جبکہ 10 سے 20 سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس توانا وجود کے حامل شخص ہاتھوں میں اسلحہ تھامے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ نازش کا منہ حیرت اور بے یقینی کی زیادتی سے کھلا رہ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ نازش کانوں میں چپتی ان آوازوں سے بچنے کی خاطر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے چیخی۔ اس کی چیخ سنتے یکدم وہاں خاموشی چھائی۔ نازش کی دوست منہا اور باقی ڈاکٹرز نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا۔ نازش، تم کیوں آئی آج؟ منہا نے روحانسی آواز میں اسے پکارا۔ یہی ہے دل کی ماہر ڈاکٹر۔ ان آدمیوں میں موجود ایک شخص منہا کے پاس آتے ابیرہ کی جانب گن کی نال کا رخ کیے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ نازش منہا اور باقی تمام ڈاکٹرز کے چہرے کے تاثرات اور اس شخص کے پوچھنے پر نا سمجھی میں گڑی۔ نہیں یہ نہیں ہے، سینئر ڈاکٹر آفاق فوراً سے بولا۔ نازش کو مزید حیرت نے آن گھیرا۔ وہ اس ہسپتال کی سب سے قابل اور نامور ہارٹ سرجن تھی اور سبھی یہ بات جانتے تھے، پھر کیوں وہ جھوٹ بول گئے؟ منہا، کیا ہوا ہے؟ یہ سب کون ہے اور مجھے آج کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ نازش کندھے پہ ڈالا اپنا بیگ صحیح کرتے تمام آدمیوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے منہا سے مخاطب ہوئی۔ کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی یار، اور یہ گنڈے ہیں، منہا نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے اسے بتایا۔ نازش سمجھ تو گئی تھی کہ یہ آدمی کون ہو سکتا ہے۔ منہا کے بتانے پر اس کے چہرے پر کرختگی چھائی۔ بس بہت ہو گیا تماشا، سچ بتا، یہی ہے ہارٹ سرجن، ورنہ گولی مار کے تیری کھوپڑی کھول دوں گا۔ وہ آدمی منہا اور ڈاکٹر آفاق کے تاثرات کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں جھوٹ کا ساتھ دیتے سامنے کھڑی لڑکی کو بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے منہا کے ماتھے پہ گن رکھتے چیخا۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کی چیخ وہاں گونجی، جس میں نازش بھی شامل تھی، جبکہ منہا اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ ہاں میں ہی ہوں، اسے چھوڑ دو، میں ہی ہوں ہارٹ سرجن۔ نازش ہرگز کسی معصوم کو نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فوراً سے اس آدمی سے مخاطب ہوئی۔ اسد، اسے لے کے جا رہا ہوں میں، تم یہاں ان سب پہ نظر رکھنا، کوئی کسی قسم کی ہوشیاری کرے تو سیدھا گولی ضائع کرتے کام تمام کر دینا۔ اپنے ساتھی کو ہدایت دیتا وہ نازش کے پاس آتا، اس کا بازو جکڑے اسے لیے اپنے ساتھ آگے بڑھا۔ نازش محض خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان سے پوچھ پاتی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت محض خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ کچھ بول کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، جبکہ آنکھیں خوف کے سبب سرخ ہوتے بھیگنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی گاڑی کن راستوں پر گامزن ہے۔ 2 ماہ قبل ہی تو وہ اس ہسپتال میں بطور ہارٹ سرجن آئی تھی، اور 2 ماہ میں ہی وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے ہسپتال میں مقبول ہو چکی تھی۔ سہل سی چلتی اس کی زندگی میں یہ طوفان کب کیسے آ گیا، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دل خوف کے سبب اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، گویا سینے سے باہر نکل آئے گا۔ آنکھوں پہ بندھی سیاہ پٹی اسے کچھ بھی دیکھنے سے مفلوج کر گئی تھی۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ انہیں اندر لے جاؤ سردار کے پاس۔ پیسنجر سیٹ پر براجمان شخص گاڑی سے باہر نکلتے وہاں کھڑی لیڈیز گارڈ سے مخاطب ہوا۔ سردار؟ مطلب میں ایک گاؤں میں ہوں یا یہ دہشت گرد ہیں؟ اس شخص کے سردار کہنے پر نازش نے لب چباتے سوچا۔ لیڈی گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے نرمی سے بازو سے جکڑتے گاڑی سے باہر نکالا۔ نازش مزید اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ باندھ پائی۔ آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہتے سیاہ پٹی کو نم کرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اس عورت کے ہم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ خوف سے روم روم کپ کپا سا رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے وہ نم آواز میں سوال گو ہوئی، لیکن جواب ندارد۔ گارڈز تیر کی سیدھ میں روبوٹ بنی چلی جا رہی تھیں۔ جواب دو پلیز، کہاں لے جا رہے ہو مجھے تم لوگ؟ کون ہو تم لوگ؟ آخر کیوں مجھے اپنے ساتھ لائے ہو؟ نازش رندی آواز میں سوال در سوال ایک ہی سانس میں پوچھ بیٹھی، لیکن اپنے سوالوں کے جواب میں محض خاموشی محسوس کرتے وہ جھنجھلا سی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے گارڈ نے اسے کمرے کے اندر نرمی سے دھکیلتے دروازہ بند کر دیا۔ نازش نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اپنے ارد گرد دبیز خاموشی محسوس کرتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری۔
کمرے میں جلتی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھن کا باعث بنی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں اور دھک سے رہ گئی۔ کمرے میں 20 سے زیادہ مستعد گارڈز کھڑے تھے۔ نیم اندھیرا کمرے میں تھا اور سب سے زیادہ خوف میں مبتلا کر دینے والا وہ شخص تھا جو بیڈ پر خونم خون لیٹا گہرے سانس بھر رہا تھا اور اس کی جانب خون اتری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پہ گرے بھورے بال، بھوری بے تاثر سرد نگاہیں، تیکھی مغرور ناک جو اس کی مغروریت کا پتہ دے رہی تھی، داڑھی اور مونچھوں سے سجا چہرہ، وہ خوبرو مرد خونم خون وجود لیے نازش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ نازش کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں اس کا زخمی سینہ دیکھتے۔ ڈاکٹر، سردار کو فوراً ٹریٹمنٹ دے۔ اپنے عقب سے آتی اس شخص کی آواز سنتے وہ خوف سے اچھلی۔ نازش کے حواس جھنجھلا سے اٹھے تھے۔ یکدم وہ تمام خوف بھلائے تیزی سے سردار عزیر کی جانب بڑھی۔ یا اللہ، آپ لوگ انہیں یہاں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، ہسپتال لے جانا ہوگا۔ اس کے سینے پہ زخموں کے نشان دیکھتے وہ بلند آواز میں چیختے سردار عزیر کا ہاتھ تھامتے اس کی نبض چیک کرنے لگی۔ سردار عزیر کے دل کے قریب سے گولی آر پار ہوئی تھی، وہ زخم دیکھ سکتی تھی، لیکن اس شخص کے چہرے پہ درد کے آثار نہ پاتے اسے یوں تحمل سے بیٹھا دیکھ کر اسے صدمے نے آن گھیرا تھا۔ سردار عزیر نے لب بھینچے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ نازش لچکیلی ڈال کی مانند اپنا توازن نہ سنبھالتے اس کے سینے پہ آ گری۔ سردار عزیر نے آنکھیں بند کرتے سینے سے اٹھتے درد کو برداشت کیا، جبکہ نازش ہڑبڑا سی اٹھی۔ وہ ہونک بنی سردار عزیر کی جانب دیکھ رہی تھی جو اپنی لہو رنگ آنکھیں کھولے اسے سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہیں پر علاج کرو میرا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہیں جو سامان چاہیے، جو دوائی، جو مشین چاہیے مل جائے گی۔ سردار عزیر نے اپنے انتہائی قریب اس کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑے لفظوں پر زور دیتے سرد لہجے میں کہا۔ نازش کا سانس سینے میں اٹکا، جس قدر وحشت سے پر اس شخص کی آنکھیں تھیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کا لہجہ سرد تھا۔ خون میں زہر شامل ہو جائے گا، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تھوک نگلتے اس شخص کی وحشت ناک نگاہوں میں دیکھنے سے گریز برتتے ہکلاتے ہوئے کہا، جو بھی کرنا ہے ڈاکٹر یہیں کرو، میں مزید اس بستر پر لیٹ نہیں سکتا، جلد از جلد علاج شروع کرو۔ عزیر اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے بیزاری سے کہتے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ نازش بجلی کی تیزی سے اس سے دور ہوتے اپنی سرخ کلائی کو دیکھنے لگی جہاں اس شخص کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ وہ کبھی زندگی میں اس قدر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ آج تھی۔ وجہ اس کمرے میں چوکنا کھڑے گارڈز تھے، یا پھر سامنے لیٹا وہ شخص جس کے چہرے سے اس کا روب و دبدبہ واضح ہوتے اس کی سانس سے سینے میں کہیں اٹکا گیا تھا۔ سردار عزیر بیزاری چہرے پہ سجائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو سائڈ ٹیبل پر رکھے میڈیکل باکس میں سے مطلوبہ سامان نکالتے اس کے زخم کا معائنہ کرتے علاج کرنا شروع کر چکی تھی۔ بھورے بال جنہیں ڈھیلی سی پونی میں قید کیا ہوا تھا، 2 لٹیں دونوں اطراف سے گرتے رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ بالوں کے ہم رنگ بھوری آنکھیں اور ان میں تیرتے سرخ ڈورے، اور ان آنکھوں میں لگا کاجل جو رونے کے سبب ذرا سا پھیلتے آنکھوں کو 2 آتشہ بنا رہا تھا۔ کھڑی ناک، پتلے پتلے گلابی لب، سرخ و سفید رنگت کی حامل۔ ڈاکٹر نازش کو دیکھتے بے ساختہ سردار عزیر کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ نازش نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر لاکھ قابو پانا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اس شخص کی جھلستی نگاہیں اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرتے نروس کر رہی تھیں۔ خوف طاری ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اس شخص کی فکر نے بھی آن گھیرا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھی، زندگیاں بچانا اس کا فرض تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جبکہ ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے، اور ان ہاتھوں کی کپکپاہٹ سردار عزیر کی سرد نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ جو سامان اس نے منگوایا وہ اسے منٹوں میں موصول ہوا۔ حویلی کا یہ کمرہ اب یوں گمان کر رہا تھا جیسے ہسپتال کا کمرہ ہو۔ سب سے زیادہ حیران کن نازش کے لیے سردار عزیر ثابت ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ درد کے ذرہ برابر آثار نہیں ابھرے تھے، نہ ماتھے پہ ایک شکن آئی تھی۔ بڑے سے بڑے کیس پر اعتمادی سے کرنے والی ڈاکٹر نازش اس انسان کا ٹریٹمنٹ کرتے بری طرح کانپ رہی تھی، اور یہ کپکپاہٹ اس شخص کی سرد تپش زدہ سانسوں اور شخصیت میں شامل جاہو جلال کے باعث تھی۔ میں نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، اب مجھے واپس چھوڑیں۔ نازش نے اپنے ہاتھوں کو باہم ملاتے
वहाँ खड़े गार्ड्स की जानिब देखते अपने लहजे को पुर एतमाद बनाए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी जब तक मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाता। बैकग्राउंड से टेक लगाए सरदार उज़ैर ने उसके वजूद पर चुभती नज़रें जमाए सपाट लहजे में कहा, नाजिश जो अब कदरे मुतमईन हो गई थी कि अब वो घर जा सकती है, उस शख्स की जानिब बेयकीनी से देखे गई जिस पे अभी तक नींद के इंजेक्शन का असर नहीं हुआ था। न जाने ये शख्स इंसान भी था या नहीं, पर क्यों? वो चीखी थी, चीखो मत डॉक्टर, जब तक मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी हवेली में रहोगी, मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। सरदार उज़ैर के माथे पर नागवारी के बल ऊद आए थे। वो गंभीर संजीदगी से कहते, नाजिश को घबराहट में मुब्तला कर गया, मैं यहाँ किसी सूरत में नहीं रहूँगी, तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सुना तुमने? नाजिश बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बेड पे लेटे सरदार उज़ैर को इश्तियाल अंगेज़ निगाहों से देखते हुए गोया हुई। उज़ैर ने उसके इस अंदाज पर भवें रेज़ की। कमरे में मौजूद तमाम मुस्तैद गार्ड्स सर झुकाए खड़े थे। किसी ने गलती से भी निगाह उठाए उसकी जानिब नहीं देखा था, जो अब दंदनाती हुई कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। डॉक्टर, सुना है तुम यहाँ अपनी माँ के साथ शिफ्ट हुई हो और वो इस वक्त घर में अकेली है। दरवाजे की नौब पर रखा नाजिश का हाथ साकत हुआ, दिल ज़ोरों से धड़का। उसने पलटते उज़ैर की जानिब देखा जिसकी नज़रों का मरकज़ वो ही थी। तुम मेरी अम्मी को कुछ नहीं करोगे? नाजिश का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद हुआ था। अगर तुमने इस हवेली से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारे घर के बाहर तैनात मेरे गार्ड्स घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा उसकी ज़िम्मेदार महज तुम होगी। सरदार उज़ैर का लहजा सनसनाता हुआ था। नाजिश ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नाजिश ने आंसुओं का गोला निगलते हुए भर्राई आवाज़ में उज़ैर से पूछा। उज़ैर एक लहजे के लिए खामोश हुआ। उन भूरी आंखों में आंसू मोतियों की मानंद चमकते उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। बिगाड़ा तो बहुत कुछ है तुमने, वक्त आने पर तफसील से बताऊंगा। फिल वक्त ये समझ लो कि तुम्हारा बाहरी दुनिया से हर लिंक ख़त्म हो चुका है। तुम इस हवेली में तब तक हो जब तक मैं चाहूँ। तुम्हारी मुज़ाहिमत या कोई होशियारी तुम्हारी माँ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ज़ुमानी अंदाज में कहते वो आखिर में उसे धमका गया था। भूरी आंखों के किनारों पर ठहरे आंसू पल भी ना ज़ाया करते उसके रुखसारों पर बह निकले। उसके सुर्खो सफ़ेद रुखसारों पर बहते आंसू देखते सरदार उज़ैर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे उससे निगाहें फेर गया। तुम जानवर हो, जानवर। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें बचाया। काश इलाज के बजाय मैं तुम्हें जहर का इंजेक्शन दे देती। वो बेबसी के एहसास से चीख पड़ी थी। सरदार उज़ैर के लबों पर अजियत भरी तंजिया मुस्कान उभरी। काश तुम कहने के बजाय कर गुजरती। तंजिया मुस्कान लबों पे सजाए वो ग्लास वॉल पर नज़र जमाए गोया हुआ। नाजिश ने लब भींचे उसे देखा। उस शख्स का आधा चेहरा वो देख पा रही थी। उसके लबों से फैली करब ज़दा मुस्कान उसकी निगाहों से मुख्फी नहीं रही थी। शम्स, सब बाहर चले जाओ। जब तक डॉक्टर इस हवेली में मौजूद है कोई मेल गार्ड हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए। पल में उसका लहजा बदला था। अपने पर्सनल गार्ड्स जो नाजिश को यहाँ लाया था वो उससे गोया हुआ। शम्स ने असबात में सर हिलाते तमाम गार्ड्स को जाने का इशारा किया। नाजिश को दरवाजे पे जमे देख वो सब सर झुकाए अपनी अपनी जगह थम गए। नाजिश ने बिन आवाज़ रोते उन सबको देखते जगह दी। यक्के बाद दीगरे गार्ड्स कमरे से गायब होते चले गए। नाजिश अपने आप को तन तन्हा उस कमरे में पाते शिद्दत से रो पड़ी। इस कदर मजबूत दिल लड़की ना थी वो कि इन सब हालात का डटकर मुकाबला कर लेती। नाजुक दिल बुरी तरह खौफजदा होते पसलियों से सर टकरा रहा था। एक ही रिश्ता था उसका इस दुनिया में, उन्हें वो किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। यहाँ असलहा से लेस गार्ड्स और उस शख्स के लफ्ज़ों से छलकती मजबूती उस पर यह बात आया कर रही थी कि उसकी एक गलती उसकी माँ को ख़तरे में डाल सकती है। वो यहाँ से भाग ही नहीं सकती थी। जानती थी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ ऐसा कदम उठा पाए। सबसे ज़्यादा डर उसे अपनी इज्जत का लाहक हो गया था। खड़े खड़े थक जाओगी डॉक्टर, बैठ जाओ। यहाँ तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। उज़ैर जानता था वो बुत बनी एक ही जगह खड़ी सोचों के ताने बाने बुन रही है।
اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مجھے بس آزادی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عزیر کی آواز سنتے وہ اپنی نظریں اس پر مرکوز کیے، بھیگی آواز میں کہتے، صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں ڈھہ سی گئی۔ عزیر نے لب بھینچے، دانت پہ دانت جمائے۔ میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے ڈھونڈ بھی رہی ہوں گی۔ فرش پہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے روتے ہوئے نازش گویا ہوئی، تمہاری امی کو بتا دیا گیا ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کسی گاؤں میں قائم ہسپتال میں جا رہی ہو، وہ مطمئن ہے۔ عزیر نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں نرمی خود بخود اود آئی تھی۔ نظریں گلاس وال سے ہٹاتے اس نے نازش کے وجود پر گاڑی۔ سرد نگاہوں میں نرمی کے دیپ جل اٹھے۔ ایک ان کہا سا احساس تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں میں رقص کر رہا تھا، ایسا احساس جس کی تپش نازش کو اپنے وجود کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے عزیر کی جانب دیکھنے سے گریز برتا تھا۔ سب کچھ سوچا ہوا تھا نا تم نے، پلان تھا نا یہ؟ نازش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عزیر خاموش رہا۔ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں تمہیں، نہ ہم کبھی ملے ہیں، نہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے، پھر کیوں تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ دھیمی آواز میں کہتے وہ سسک اٹھی۔ عزیر کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے، آنکھیں ان کہی اذیت سے پر ہوتی چلی گئیں۔ جان جاؤ گی مجھے، جب تک یہاں ہو تمہیں ہر پل میرے ساتھ ہی بتانا ہے، عزیر نے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ نازش نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ جب تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے تو میں اپنے گھر جا سکتی ہوں نا؟ انتہائی معصومیت سے کہتے وہ عزیر کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ عزیر ہنوز آنکھیں بند کیے مسکرا دیا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ اس کی وجاہت میں اضافہ کرتی تھی۔ ہاں جانے دوں گا، تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہارے گھر۔ عزیر اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز آنکھیں بند کیے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ نازش نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وارڈروب میں کچھ کپڑے موجود ہیں، تم ان میں سے کوئی جوڑا فریش ہو کے پہن لو، تمہارے کپڑوں پہ خون کے دھبے لگ گئے ہیں، وہ آنکھیں بند کیے گھمبیر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور نازش نے چونکتے ہوئے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ واقعی اس کا لباس گندا ہو گیا تھا۔ اسے یکدم خود ہی سے کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ کبھی اس شخص کی پیشکش قبول نہیں کرتی، لیکن وہ ان گندے کپڑوں میں نہیں رہ سکتی تھی۔ صوفے سے اٹھتے، دھیمے قدم اٹھاتے، وہ وارڈروب کی جانب بڑھتے، وارڈروب کھولتے دنگ سی رہ گئی۔ وارڈروب میں ایک طرف ڈھیروں زنانہ لباس ہینگ ہوئے موجود تھے، جبکہ خواتین کے استعمال کی کچھ چیزیں بھی جن پہ نظر پڑتے وہ سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ سامنے رکھا نارنجی لباس نکالتے وہ وارڈروب کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کرتے پلٹی۔ تمہاری بیوی کے کپڑے ہیں یہ؟ نازش نے اس کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ عزیر نے آنکھیں کھولتے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، میں نہیں چاہتی تمہاری بیوی ہمیں دیکھ کر کوئی غلط اندازہ لگائے، میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں اس کمرے میں نہیں ٹھہروں گی، نازش قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ عزیر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کمرے سے تو تم نہیں جاؤ گی۔ جہاں تک رہی بات میری بیوی کی، وہ کچھ غلط اندازہ نہیں لگائے گی، بے فکر رہو تم۔ عزیر نے تحمل سے جواب دیتے کمرے کی لائٹس بند کی۔ یہ کمرے کی لائٹس کیوں بند کر رہے ہو؟ نازش اس قدر بلند چیخی تھی کہ عزیر کو اس کی آواز اپنے کان کے پردے سے زوروں سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ تم ڈاکٹر ہو کر اس قدر بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ عزیر نے لیمپ جلاتے مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتے تنزیہ پوچھا۔ نازش نے غصے سے اسے گھور کے دیکھا۔ لائٹس بند اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سکون سے سو جائیں۔ اب جاؤ، جا کے چینج کرو، تم نے جو انجیکشن لگایا ہے اس سے مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی پلکیں نیند کے بوجھ تلے بھاری ہو رہی تھیں۔ غنودگی اس پہ طاری ہوتے اسے آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ نازش نے ضبط سے گہرا سانس بھرتے قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ وہ اس عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی جہاں اس شخص کی تمام باتیں ماننا اس پہ فرض ہو گیا تھا۔ واش روم میں آتے، شاور آن کرتے، وہ ایک طرف زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے شدت سے رو دی۔ سارا خوف، بے بسی آنسوؤں کے ذریعے غبار بنتے اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ شدت سے اپنی ماں کی یاد آتے اسے تڑپا گئی تھی۔
کافی دیر رونے کے بعد وہ فریش ہونے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فریش ہوتے وہ اپنے بھیگے بالوں کو پشت پہ کھلا چھوڑے باہر آئی۔ کمرے میں چھائی مدھم روشنی میں اس نے بیڈ پہ لیٹے عزیر کی جانب دیکھا۔ اسے سوتا پاتے اس کی جان میں جان آئی۔ اس شخص کی نگاہیں وحشت ناک تھیں، لہجہ سرد تھا، لیکن نہ لفظوں میں غلاظت کا عنصر شامل تھا، نہ آنکھوں میں ہوس تیر رہی تھی۔ لیکن پھر بھی اکیلے کمرے میں اس شخص کے ساتھ ہونا اسے گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ شیطان کسی بھی پل انسان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ وہ بیمار تھا، لیکن اس قدر طبیعت خرابی میں بھی وہ بات کر رہا تھا۔ علاج کے وقت بھی اس کے چہرے پہ درد بھرے آثار نہیں ابھرے تھے۔ اس پہ اگر شیطان حاوی ہو جاتا تو شاید ہی وہ اپنا بچاؤ کر پاتی۔ یہی بات اس کے خوف میں مزید اضافہ کرتے اس کی آنکھوں سے نیند چھین گئی تھی۔ صوفے پہ ایک طرف سکڑ کے لیٹتے وہ جلتے لیمپ پر اپنی نظریں مرکوز کر گئی۔ دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کسی ٹریجڈی سے کم نہیں تھا۔ وہ لب باہم سختی سے بھینچے لیمپ کو یک ٹک دیکھتے سوچوں کے محور میں الجھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ مکمل بلینک ہو چکا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی سرکتے رہے۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ رکھے لیمپ کو دیکھتی گئی، اور کوئی اس کی غائب دماغی کا فائدہ اٹھاتے اسے گہری نیند میں کسی کا لمس اپنے ماتھے سے سرکتے اپنی آنکھوں اور پھر اپنے رخساروں پہ سفر کرتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی کی تپش زدہ سانسیں اس کی جلد کو جھلسا رہی تھیں۔ رخساروں سے سفر کرتے کسی کے سلگتے لب اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے اس کی گردن پہ سفر کرنے لگے۔ نازش کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اس لمس سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی انہونی طاقت اسے جکڑے اسے آنکھیں نہ کھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کسی کی کھردری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھتے اسے بے چین کر گئی تھیں۔ ایک سایہ سا اسے خود پہ غالب آتا محسوس ہوا، اور یہ آج کی بات تو نہ تھی، یہ تو سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ روز رات کو اسے یوں ہی کوئی اپنی گرفت میں جکڑے اسے اپنے لمس سے مہکاتا تھا، اور وہ اسے اپنا وہم سمجھ لیتی تھی یا ایک خوفناک خواب جو اس کی زندگی کا اب حصہ بن چکا تھا۔ یکدم وہ سایہ اس سے دور ہوا۔ تپش زدہ لمس، جھلساتی سانسیں اس سے دور ہوتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گئی۔ گہری نیند میں غرق وہ اس سائے کے دور ہونے پر سکون دہ سانس بھر گئی۔ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر کی آواز سنتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سر کو جھٹکتے اس نے نیند کے غالب آتے احساس کو جھٹکا تھا۔ مندی مندی آنکھیں مسلتے اس نے سامنے دیکھا، اور حیرت کے مارے اس کے لب واہ ہوئے۔ وہ زمین پر پیٹ کے بل لیٹا پش اپس کر رہا تھا۔ نازش کو لگا گویا یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے پھر سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ گلاس وال کے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ سورج کی کرنیں کانچ سے چھن کر اندر آتے اس کے شرٹ لیس وجود پر پڑ رہی تھیں، جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا کر رہے ہو یہ؟ حیرت سے نکلتی وہ تن فن کرتی اس کے نزدیک آتے اس کے سر پہ کھڑی چیخی۔ عزیر نے رکتے ہوئے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا۔ نارنجی لباس میں ملبوس وہ دوپٹے کو آڑا ترچھا لیے اس کی جانب دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی ڈگری تم نے کیسے حاصل کر لی جب تمہیں ان عام چیزوں کے بارے میں بھی نہیں پتا؟ میں ورزش کر رہا ہوں، پش اپس کہتے ہیں اسے۔ عزیر نے اس کی جانب دیکھتے اپنی ورزش جاری رکھتے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ تمہارے گولی لگی تھی گولی؟ نازش حیرت و صدمے میں مبتلا بولی۔ آئے دن لگتی ہے، کوئی نئی بات بتاؤ۔ عزیر کا لہجہ لاپرواہ سا تھا۔ دیکھو اٹھو، تم اس طرح تو تم کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کا بازو جکڑے اسے اٹھانے کی صحیح کرتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ اپنے بازو پر اس کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتے عزیر کے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ نازش اسے اٹھانے کی صحیح میں ناکام ہوتے زمین پہ گری۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر زور سے زمین پہ لگتا، عزیر اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے محفوظ کر گیا۔ نازش نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا، جو اس سے کچھ انچ کی دوری پر موجود اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دل اس قریبی پر سر پٹ دوڑنے لگا تھا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ عزیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ نہیں، مجھے واپس جانے کی جلدی ہے، اور میرے واپس جانے کے لیے تمہارا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔
نازش نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اور اگر میں مکمل صحت یاب ہونے کے بعد بھی تمہیں نہیں چھوڑوں تو؟ عزیر نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ نازش کے چہرے کے رنگ بدلے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یکدم بپھری شیرنی بنی وہ اس کے زخم پہ ہاتھ مار گئی۔ عزیر نے لب بھینچے سینے سے اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ اس کے مارنے کی دیر تھی کہ زخم سے خون رسنے لگا۔ ڈاکٹر تو زخم کی مسیحائی کرتے ہیں، تم تو زخم کو ناسور بنا رہے ہو۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائے وہ اس کے چہرے پہ اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے، گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ نازش نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی۔ تم جیسے انسان کی مسیحائی کر کے مجھے اپنا آپ غلط لگ رہا ہے۔ کون ہو تم؟ گنڈے ہو تم؟ دہشت گرد ہو؟ کون ہو تم آخر؟ اپنی آنکھیں کھولے اس کے زخم کو دیکھتے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ مسیحائی کرنا اس کا فرض تھا۔ اپنی وجہ سے اس شخص کو تکلیف میں دیکھتے اس کا معصوم دل تڑپ اٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہوں میں؟ عزیر کی نظریں بے لگام ہوتے اس کے نقوش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نظریں بے لگام ہوتے اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ مجھے تم دہشت گرد لگتے ہو۔ نازش اس کی نظروں کی بے باکی سے سرخ ہوتے منمنائی۔ ہاں، کمرے میں عزیر کا برجستہ قہقہا گونج اٹھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے آزاد کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اس کا سر چکرایا، لیکن ایسے زخموں کا وہ عادی تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ نازش نے خفگی سے اسے گھورتے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم نے کیا میرے گارڈز کو مجھے سردار کہتے ہوئے سنا ہے؟ عزیر نے بیڈ پہ بیٹھتے اپنے سینے پہ بندھی پٹی جو خون سے بھیگ اٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ہاں سنا ہے۔ نازش زمین سے اٹھتے دوپٹہ صحیح سے اوڑھتے کھڑی ہوئی۔ میں اس گاؤں کا سردار ہوں، کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ بیڈ کی سطح پر دونوں ہاتھ جمائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگر دہشت گرد نہیں ہو تو ہاسپٹل کیوں نہیں گئے تھے؟ تمہارے گارڈز کیوں غنڈہ گردی کرتے مجھے یہاں لے کے آئے؟ وہ اس کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ میں حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ 5 گاؤں کا اکلوتا سردار ہوں۔ مخالفین طاقتور ہیں۔ میں نے حویلی سے باہر قدم نکالا اور سیدھا اوپر۔ عزیر نے سیٹی بجاتے آسمان کی جانب دیکھا۔ جب مجھ پہ حملہ ہوا میرے گارڈز بہت مشکل سے مجھے میری حویلی لے کر آئے تھے، کیونکہ یہی میرے لیے محفوظ مقام ہے۔ اگر ہاسپٹل جانے کے لیے حویلی سے نکلتا تو ناساز حالت کی وجہ سے میں مقابلہ نہ کر پاتا، ہار جاتا زندگی کی بازی۔ اور میں مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہوں۔ ایک ادھوری خواہش ہے، اسے پورا کیے بغیر سانسوں سے رشتہ نہیں توڑ سکتا میں۔ گھمبیر لہجے میں اس کی جانب لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے عزیر گویا ہوا۔ یکدم نازش کے دل نے خواہش کی کہ وہ اس سے پوچھے کہ ایسی کون سی خواہش ہے، لیکن دل کی اس خواہش کو وہ دل میں ہی دبا گئی۔ ظالم اور جابر سردار ہوگے تم، تبھی تمہیں مارنا چاہتے ہوں گے سب۔ اس سے نگاہیں پھیرے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ عزیر مسکرایا۔ کبھی چلنا میرے ساتھ گاؤں کے دورے پر، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں ظالم و جابر ہوں یا نہیں۔ عزیر نے دھیما سا مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ کہیں جانے کا، نازش نے پٹ سے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ عزیر نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کیا۔ دیکھا جائے گا، فی الحال تم آ کر میری پٹی کرو، اپنا فرض نبھاؤ۔ عزیر کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ نازش نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ پاؤں زمین پہ تقریباً پٹکتے ہوئے اس کے قریب بڑھی۔ میڈیکل باکس گود میں رکھتے وہ لب باہم سختی سے بھینچے اس کی پٹی اتار گئی۔ زخم سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ دیکھو اب تم کچھ ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، اسے میری ریکویسٹ ہی سمجھ لو۔ اس کے زخم کو دیکھتے وہ مدھم لہجے میں بولتے کاٹن پہ دوائی ڈالتے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ وہ بار بار اس کے زخم پہ مرہم رکھتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گو کہ اس کے چہرے پر یا آنکھوں میں درد بھرے تاثرات دیکھنے چاہتی ہوں، لیکن اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ہر احساس سے آری، اور آنکھیں، اس کی آنکھیں بے لگام ہوتے اس کے نقوش کا سفر کر رہی تھیں۔ نازش نے زخم پہ دباؤ دیتے اس کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ اسے درد میں مبتلا دیکھنے کے بجائے مسکراتا دیکھ کر اس کی بھویں آپس میں ملی تھیں۔ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہیں پائی۔ نہیں، میں روبوٹ ہوں، جذبات سے آری انسان، عزیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کسی نہ کسی کے لیے تو جذبات ہوں گے ہی تمہارے دل میں۔ وہ اس کی نظروں کی بے لگامی سے خجل ہوتے بے تکے سوالات کر رہی تھی۔ ہاں ہے نا؟
عزیر اس کے گریز پر مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ کس کے لیے؟ نازش نے فوراً سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ میری بیوی کے لیے۔ عزیر کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ اور جب تمہاری بیوی کو یہ پتہ چلے گا کہ تم ایک عورت کو اپنے پاس زبردستی رکھے ہوئے ہو اپنے علاج کے لیے، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ نازش نے پٹی باندھتے میڈیکل باکس بند کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوش ہوگی۔ عزیر کے کہنے پہ نازش نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی ماڈرن بیوی ہے کہ وہ اتنی بڑی اور ناگوار گزرنے والی بات پہ خوش ہوگی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ میڈیکل باکس اس کی جگہ پہ رکھتے ہوئے بولی، میں کبھی برداشت نہیں کرتی یہ بات۔ میں اپنے شوہر کے ارد گرد بھی کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں جنونیت در آئی تھی۔ وہ اپنی رو میں کہتے پلٹی جب عقب میں کھڑے عزیر کے سینے سے ٹکرائی۔ عزیر کا ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر کے گرد لپٹتے اسے سہارا دے گیا۔ شادی شدہ ہو تم، یا منگنی شدہ ہو، یا کسی سے کوئی دلی وابستگی ہے؟ عزیر کے چہرے پر اس وقت نہ سنجیدگی تھی نہ نرمی۔ اس کے چہرے پہ پھیلے تاثرات وحشت ناک تھے۔ فاصلہ رکھیں اور میری ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ نازش اس کا ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکتے اس سے دور ہوتے سختی سے گویا ہوئی۔ یکدم اس کا یہ سوال اسے اچھمبے میں مبتلا کر گیا تھا۔ عزیر نے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم اس وقت میری حویلی میں موجود ہو۔ میرے رحم و کرم پر میرے ہر سوال کا جواب دینا تم پہ فرض ہے۔ عزیر بیچ میں قائم کردہ اس کی دوری کو مٹاتے اس کے قریب آتے اس کا بازو جکڑے غرایا۔ نازش حیران کن تاثرات لیے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ شکریہ بتانے کے لیے، میں بھول گئی تھی۔ نہیں ہے کوئی شوہر، کوئی منگیتر یا کوئی عاشق۔ لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے صوفے پہ جا بیٹھی۔ عزیر کو یوں لگا جیسے اس کے جلتے وجود پر ٹھنڈی پھوہار بن کے برسی ہو اس کی بات۔ ناشتہ یہاں کرنا چاہو تو کر لو، ورنہ تم باہر ڈائننگ ٹیبل تک جا سکتی ہو، بلکہ تم حویلی میں جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ عزیر کا وحشت ناک لہجہ یک دم نرم ہوا۔ نازش نے دانت پیستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ شکریہ آپ کا سردار، میں واقعی آپ کی اس شکل کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں باہر جا کے کچھ کھا لوں گی، تیکھے لہجے میں کہتے وہ صوفے سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھی۔ عزیر نام ہے میرا، تم عزیر بول سکتی ہو۔ عزیر بلند آواز میں اس کی پشت کو تکتے گویا ہوا۔ نازش لمحہ بھر کو رکی اور پھر نکلتی چلی گئی۔ عزیر نے اس کے جاتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سینے سے اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ اندھیرے میں ڈوبا یہ سنسان ویران بنجان کمرہ جیسے روشنی اور شادابی سے بھر سا گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فضا میں ایک مہکتی خوشبو شامل ہوتے کمرے میں رقص کرنے لگی ہو۔ میری سردارنی، زیر لب کہتے وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پوری حویلی دیکھ آئی تھی۔ قدیم طرز پر بنی یہ حویلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتے سے لطف اندوز ہوتے وہاں کام کرتی ملازماؤں کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں ایک بھی میل گارڈ نہیں تھا، سب عورتیں تھیں۔ بات سنو، نازش نے ٹیبل پہ سے برتن اٹھاتی ملازمہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی بیوی، ملازمہ نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ تمہارے سردار کی بیوی کہاں ہے؟ یہ سوال کب سے اسے کھٹک رہا تھا۔ ملازمہ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بی بی جی، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، نہ ہی ہمیں اجازت ہے کہ سردارنی کے بارے میں کوئی بات کی جائے، ملازمہ نے سر جھکائے جواب دیا۔ نازش اچھمبے میں مبتلا اپنے لب چبا گئی۔ اس حویلی میں اور کوئی نہیں رہتا، صرف سردار رہتا ہے تمہارا؟ نازش کا سوال بدلا۔ جی بی بی جی، صرف سردار جی رہتے ہیں یہاں پہ، اور کوئی نہیں، ملازمہ نے تابع داری سے جواب دیا۔ اچھا، تمہارا سردار ظالم اور جابر لگتا ہے، وہ تنزیہ کہتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ نہیں تو بی بی جی، ہمارے سردار جیسا رحم دل سادہ انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جو شخص ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، جانوروں کا خیال رکھے، گاؤں کے ہر فرد کے مسئلے مسائل سنے، انہیں خود حل کرے، جو اپنے گاؤں کی عورتوں کی عزت بچانے کی خاطر خود اپنی جان جوکھم میں ڈال دے، وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ ملازمہ تو جیسے لڑنے پہ اتر آئی۔ سردار عزیر کے بارے میں وہ کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی۔ وہ ہی کیا، گاؤں کا کوئی بھی فرد اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا تھا۔ مطلب کس کی عزت بچائی اس نے؟ نازش نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں عزیر کی ذات میں اس قدر دلچسپی لے رہی ہے۔ دوسرے گاؤں کے سردار اور اس کے دوست
ہمارے گاؤں کے کسان کی بیٹی کو لے گئے تھے. سردار اسے بچانے گئے تھے. اسے بچاتے بچاتے وہ ان لوگوں سے بھیڑ بیٹھے. لڑکی تو محفوظ اپنے گھر آ گئی، لیکن ان لڑکوں نے سردار پہ حملہ کرتے انہیں مارنے کی کوشش کی. بس بی بی جی سردار کے نیک کام تھے جو ان کے کام آ گئے اور اللہ نے ان کی زندگی بچا لی. بہت بہادر ہے سردار. نہ جانے کتنی بار ان پر جانی حملہ ہوا ہے، اور کئی بار تو وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئے. بس درد برداشت کرتے کرتے اپنے زخموں سے خود لڑے ہیں وہ. ملازمہ عزیر کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر گئی. ہاں، ڈاکٹر کو تو اٹھا کے حویلی لے آتا ہوگا جیسے مجھے لے آیا تھا. نازش کو عزیر کی اتنی تعریف ایک آنکھ نہیں بھاری تھی. تبھی مسکراتے ہوئے طنز کر گئی. نہیں نہیں، اس حویلی میں آپ پہلی عورت ہیں بی بی جی جو سردار کے علاج کے لیے لائی گئی ہیں. آپ سے پہلے کوئی ڈاکٹر، کوئی عورت اس حویلی میں نہیں آئی. ملازمہ فوراً سے اس کی غلط فہمی دور کرتے کچھ کہتے کہتے رک سی گئی. وہ جو کہنے جا رہی تھی اس کے بعد اس کا نرم دل سردار بھی جاہو جلال میں آتے اسے سزا دے دیتا. جبکہ نازش الجھ سی گئی. اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ سے وضاحت لیتی، اس کی بات کی، یا ملازمہ کوئی بات بنا کر اس بات پہ پردہ ڈالتی، باہر سے چلتی گولیوں کی آواز سنتے وہ دونوں حواس باختہ ہوئیں. گولیوں کی آواز قریب سے قریب تر آ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بندوق چلاتے ہوئے حویلی کے اندر آ رہا تھا. اس سے پہلے کہ گارڈز اندر آتے، حویلی کے بیک دروازے سے 2 آدمی اندھا دھند گولیاں چلاتے حویلی کے اندر داخل ہوئے. چلیں بی بی جی چلیں جلدی. ملازمہ حواس باختہ ہوتے نازش کا ہاتھ تھامتے اسے لیے کچن کی جانب بڑھی. نازش کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا. دل شدت سے دھڑکتے خاموش ہوا. ملازمہ اسے لیتے کچن میں موجود ایک دروازے کے باہر رکتے تیزی سے دروازہ کھول گئی. آپ اس میں جائیں، یہ دیوار گیر الماری ہے، اس میں چھپ جائیں. ملازمہ نے کہتے اس کی کلائی جکڑے اسے الماری کے اندر کرتے دروازہ بند کر دیا. جبکہ الماری میں بند نازش ملازمہ کو یہ بھی نہ کہہ پائی کہ اسے بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے. اس کا سانس بند ہو جاتا ہے. اس نے گہرے سانس بھرتے اپنی ٹوٹتی سانسوں کو اعتدال میں لانا چاہا، جبکہ باہر سے آتی گولیوں کی آواز اس کا دل خوف سے بند کر رہی تھی. وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سانسیں ٹوٹ رہی تھیں. حواس معطل ہونے لگے تھے. دم گھٹ سا رہا تھا. نازش نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرنا چاہا، لیکن بری طرح ناکام ہوتے وہ اپنے حواس کھوتے دروازے سے ٹیک لگا گئی. واش روم سے فریش ہوتے باہر نکلتے ہی عزیر کی سماعتوں میں گولیوں کی آواز گونجتے اس کا دل خوف سے دھڑکا گئی. یہ خوف اس کے وجود کے چھین جانے کا تھا، جس کے آنے سے بے رنگ زندگی رنگوں سے بھرنے لگی تھی. اگر اسے کچھ ہو جاتا وہ دنیا ادھر سے ادھر کر دیتا. تیزی سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے وہ اپنی گن نکالتے، لوڈ کرتے تیزی سے باہر کی جانب بڑھا. تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج میں فائرنگ کرتے 2 آدمیوں کو دیکھتے تیش سے پاگل ہوتے ان پر فائر کر گیا تھا. حویلی کے باہر سے گولیوں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی. اس کا مطلب تھا شمس نے سب سنبھال لیا تھا، جبکہ ان 2 آدمیوں نے ابھی تک کسی ملازمہ پہ وار نہیں کیا تھا. ان کے وار کرنے سے قبل ہی وہ ان دونوں کو مارتے بے جان کر گیا تھا. نازش کہاں ہے؟ وہ لاؤنج میں قدم رکھتے بلند آواز میں چیخا. ملازمہ جو خوف سے کانپ رہی تھی اس کی چیخ پر ان کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا. سردار جی وہ کچن میں موجود الماری میں ہے. ملازمہ کے جواب دینے پہ وہ بجلی کی تیزی سے کچن میں آتے الماری کے دروازے پہ لگا تالا فائر کرتے کھول چکا تھا. دروازے کے پلڑے کھلتے ہی نازش کا بے ہوش وجود اس کے بازوؤں میں جھول گیا. عزیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. نازش نازش کیا ہوا اسے؟ وہ پاگل دیوانوں کی طرح اس کے گال پہ ہاتھ رکھے اسے پکارتے ملازمہ پہ چیخا، جو خود سانس روکے اپنے سردار کو دیکھ رہی تھی. نازش اٹھو یار، اس طرح مت کرو، ایک ہی رشتہ ہے میرے پاس، میں اسے نہیں کھو سکتا. وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس کا وجود بازوؤں میں اٹھائے کمرے کی جانب بڑھا. کمرے میں لاتے نازش کے وجود کو بیڈ پہ لٹاتے وہ اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی. شمس، مجھے میری حویلی میں وہ 5 منٹ کے اندر اندر چاہیے. شمس کو فون ملاتے وہ دھاڑا. پلیز جانا، اٹھ جاؤ، میری سانسیں مجھ سے مت چھینو. اتنے دن ہجر کے کاٹ کے تو تمہیں پایا تھا. اس کے عارض کو چھوتے وہ نم آواز میں گویا ہوا. آواز میں بے بسی کی شدت شامل تھی. وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے رگڑتے اسے بار بار پکار رہا تھا. وہ اس وقت اتنا خوف زدہ تھا کہ کوئی اسے دیکھتا تو یوں گمان ہوتا کہ کوئی سہما ہوا بچہ ہے جو اپنی دل عزیز چیز کے کھو جانے سے ڈر سے تڑپ اٹھا ہے. اس کے پاس آتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے بے تابی سے اس کے نقوش پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا.
اس کی رکی سانسیں دیکھتے عزیر کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ پل کی دیر کیے بنا اس کے لبوں پہ جھکایا۔ وہ اپنی سانسیں اس کے وجود میں منتقل کرتے اسے اپنی سانسیں سونپ رہا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل مچتے نہ دیکھ وہ اپنے لمس میں شدت سے مو گیا۔ اپنے لبوں پہ سلگتے لبوں کا لمس محسوس کرتے، اپنی سانسوں میں شامل ہوتی کسی کی سانسیں محسوس کرتے، نازش کے وجود میں ہلچل مچی۔ اس نے بے ساختہ عزیر کی سانس میں سانس بھری۔ اس کی سانسیں بحال ہوتے دیکھ کر عزیر اس کے وجود سے دور ہوتے اپنی بکھری سانسیں اعتدال میں لاتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ بجا اور ڈاکٹر اندر آئیں۔ ڈاکٹر انہیں چیک کریں، یہ ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ عزیر نازش پہ نظریں جمائے ڈاکٹر سے گویا ہوا۔ دروازے کے باہر کھڑے شمس کے اشارے پر اس کی جانب بڑھ گیا۔ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے شمس، مجھے وہ اپنی حویلی کے تہہ خانے میں چاہیے۔ پہلے میں جان بخش چکا تھا کیونکہ تب انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، لیکن اس بار نہیں بخشوں گا۔ اس بار انہوں نے میری زندگی کو نقصان پہنچانا چاہا ہے۔ سرد لہجے میں حکم دیتے وہ واپس کمرے میں آتے، محبت پاش نگاہوں سے نازش کو دیکھنے لگا۔ ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے مسٹر عزیر، آپ کی مسز کسی صدمے کے زیر اثر خوفزدہ ہوتے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں۔ دماغ پہ گہرا اثر پڑا ہے۔ میں انہیں نیند آور انجیکشن لگا چکی ہوں، باقی آپ ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے اسے اجازت لیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عزیر نے سکون کا سانس بھرا۔ کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد وہ اس کے پاس بیڈ پہ لیٹتے، اسے اپنی گرفت میں جکڑتے، اپنے سینے پہ منتقل کرتے، اس کے بالوں میں منہ چھپاتے گہرا سانس بھر گیا۔ ڈرا دیتی ہو تم مجھے جانا، اتنے عرصے بعد تمہاری موجودگی محسوس کرتے میرا بنجان دل باغبان ہوا ہے۔ اتنے سال ہجر میں گزارے، جائز رشتہ ہونے کے باوجود تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آیا۔ تمہیں چھپ چھپ کے دیکھنا، تمہیں چھونے کی خواہش کے حصول کے لیے میرا تڑپنا، تمہاری محبت بھری نظروں میں بسنے کی تمنا، تمہارے محبت بھرے لفظوں کو سننے کی خواہش مجھے ہمیشہ ادھورے پن کا احساس کروا دیتی ہے۔ ایک ہی تو رشتہ بچا ہے میرے پاس، اسے کھونے سے ڈر گیا ہوں، تمہیں کھونے سے ڈر گیا ہوں میں۔ اپنے بیڈ پہ اسے لٹاتے، اس پہ حاوی ہوتے، وہ اس کے نقوش کو دیکھتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ 15 سال سے اس آگ میں جل رہا ہوں، بے بس ہو کے تمہیں اپنے پاس لایا ہوں۔ اب دوری گوارا نہیں کروں گا، ایک پل کی دوری اب گوارا نہیں ہے مجھے۔ شدت جنون سے کہتے وہ اس کے چہرے پہ جھکتے، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شامل کرنے لگا۔ 15 سال کے ہجر کے بعد وہ اس کے قریب تھی، سینے میں قید وہ تمام جذبات جنہیں وہ اس کے ہجر میں سلا گیا تھا، شدت سے انگڑائی لیتے بیدار ہوئے تھے، جنہیں سلانا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے لبوں پہ جھکے وہ شدت سے اس کی سانسیں خود میں شامل کرتے اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ آج اسے کھو دینے کے خوف نے اسے تمام حدیں پھلانگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ نازش غنودگی کے عالم میں بھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، لیکن اس کی مزاحمت بیکار ٹھہری۔ وہ اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس کی تمام مزاحمتوں کا دم توڑتے وہ اس کی نیم و آنکھوں کو چومتے، اس کی گردن پہ جھکایا، اسے اپنے شدت بھرے لمس سے دو چار کرتے وہ اسے اپنی محبت بھری گرفت میں جکڑے، اسے خود کے انتہائی نزدیک کرتے، اپنے اور نازش کے درمیان حائل تمام پردے گراتا چلا گیا۔ نازش نیم غنودگی کے عالم میں جتنی مزاحمت کر سکتی تھی کر رہی تھی، لیکن اس کی تمام مزاحمت عزیر کے منہ زور جذباتوں کے آگے دم توڑتی چلی جا رہی تھی، جبکہ عزیر سالوں کی تشنگی اس کے لمس، اس کی قربت سے بجھا رہا تھا۔ گلاس وال سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں اس کے شفاف چہرے پہ پڑتے اس کی نیند میں خلل ڈال گئیں۔ نازش نے کسل مندی سے آنکھیں کھولتے گلاس وال کی جانب دیکھا۔ کئی لمحے غائب دماغی کی نظر ہوئے، یکدم اس کا ذہن شعور کی منزلیں طے کرنے لگا۔ کل کا ہوا تمام واقعہ اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی مانند گردش کرنے لگا۔ نازش کے خوبصورت چہرے کے رنگ بدلتے چلے گئے، اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ گردن موڑے اس نے اپنے کندھے پہ سر ٹکائے رکھے عزیر کی جانب دیکھا، اسے شرٹ لیس خود کے انتہائی نزدیک دیکھتے بھل بھل آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ عزیر کو بے دردی سے جھٹکا دیتے خود سے دور کرتے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ایک دم سے اسے آس پاس کی سب چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نازش اپنے سر کو ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ نازش! عزیر اس کے یوں جھٹکنے پہ اٹھ بیٹھا، اسے سر ہاتھوں میں جکڑے دیکھ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ خبردار
خبردار اگر ہاتھ لگایا تو مجھے، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ دیکھتے وہ بدک کے اس سے دور ہوتے ہوئے دھاڑی۔ عزیر نے لب بھینچے اسے دیکھا، وہ اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو زاروں قطار آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسی لیے لائے تھے نا تم مجھے یہاں پہ؟ میری عزت، میرے وجود سے کھیلنا چاہتے تھے نا؟ ہو گئی مراد پوری تمہاری، کر لی اپنی حوث پوری تم نے۔ یہ اصل چہرہ دکھاؤ اپنے ملازمین کو، بتاؤ انہیں کہ تم ایک درندے ہو۔ میں ہی غلط تھی جو تمہیں اچھا انسان سمجھ رہی تھی، میں ہی غلط تھی جو تمہیں محافظ سمجھ رہی تھی۔ تم درندے ہو، درندے۔ وہ آپے سے باہر ہوتے ہذیانی انداز میں چیختے عزیر کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ نازش، میری بات سنو، میں بتاتا ہوں سب تمہیں۔ عزیر نے اسے سنبھالنا چاہا۔ نہیں سننا مجھے، کچھ بھی نہیں سننا میں نے۔ تم نے برباد کر دیا مجھے، برباد کر دیا۔ اب کیا کرو گے؟ میرے ساتھ مزید اپنے پاس رکھتے میرے وجود سے اپنی حوث پوری کرو گے یا اپنے گارڈز کو نازش، زبان کو لگام دو۔ وہ ہذیانی انداز میں اس کے قریب آتے اس سے باس پرس کرتے ہر حد پار کر رہی تھی، جب عزیر کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ نازش خوفزدہ ہوتے ہچکیاں بھرتے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی شریانیں پھولی ہوئی تھیں، چہرہ انتہا کا سرخ ہو رہا تھا۔ جبرے سختی سے کسے وہ اسے وحشت ناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حوث پوری نہیں کی، بیوی ہو میری تم، جائز رشتہ ہے ہمارا، اپنا حق لیا ہے تم سے میں نے۔ وہ غیظ و غضب کی شدت سے دھاڑا۔ نازش کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ اپنے مکروہ عمل کو چھپانے کی خاطر تم اب اس طرح کا جھوٹ بولو گے؟ نازش نے نفی میں سر ہلاتے نفرت سے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ بیوی ہو تم میری، بچپن میں نکاح ہوا تھا ہمارا، جو تمہاری یادداشت سے مٹ چکا ہے، لیکن مجھے اس دن کا لمحہ لمحہ یاد ہے۔ نازش عزیر رحمان۔ عزیر غرایا تھا۔ نازش کی بے یقینی میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ہنوز عزیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ عزیر اسے دیکھتے بیڈ سے اٹھتے الماری کی جانب بڑھتے کچھ کاغذات نکالتے بیڈ پہ پھینک گیا۔ پڑھو اسے، نکاح نامہ ہے ہمارا یہ، جب میں 15 سال کا تم 10 سال کی تھی تب ہوا تھا یہ نکاح۔ یہ رہی تمام تصاویر۔ الماری سے تصاویر نکالتے اس کی جانب اچھالی۔ نازش بے یقینی سے نکاح نامہ تھامے پڑ رہی تھی۔ بیڈ پہ گری تصویریں اس کی تھیں۔ 15 سال پہلے تمہاری والدہ تمہیں لے کر یہاں سے چلی گئی۔ کتنا عرصہ میں نے تمہیں ڈھونڈا ہے جانتی ہو؟ کتنا عرصہ تمہاری دید کی آس میں گزارا ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھتے اس سے سوال کر رہا تھا، جس کی زبان گنگ تھی۔ 10 سال کے وسیع انتظار کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈا ہے۔ اس کے بعد بھی میں تڑپتا رہا، اپنی ہی بیوی کو چوری چھپے دیکھنا، اس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے تڑپنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے جانتی ہو تم لوگوں کے جاتے ہی بابا کے دشمنوں نے اس حویلی کو آگ کی نظر کر دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کا وجود جلا تھا۔ یہ جو تصویریں دیکھ رہی ہو، یہ تصویریں بچی تھیں، میں نے بچائی تھیں، انہی کے سہارے تو زندہ رہنا تھا مجھے۔ سب رشتے چھوٹ گئے تھے، ایک رشتہ بچا تھا، اور وہ بھی کوسوں دور تھا۔ جب تنہائی کاٹنے لگی، میری سانسیں بند کرنے لگی، تب رات کے اندھیرے میں تمہارے لمس کو محسوس کرتے، تمہارے دیدار کے لیے، تمہاری خوشبو میں سانسیں بھرنے کے لیے میں تمہارے پاس آتا تھا۔ تم غفلت کی نیند سوتی تھیں اور میں جاگتے ان لمحوں میں زندگی جیتا تھا۔ وہ بے آواز نازش سے کہہ رہا تھا، جو بت بنی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آخر جب ہمت جواب دے گئی، مزید دوری برداشت نہیں کر پایا تو تمہیں بلا لیا اپنے پاس۔ تمہارے پل پل پہ میں نے نظر رکھی، تمہاری حفاظت کی، تم سے محبت کی، تم سے عشق کیا جانا۔ میری پہلی اور آخری محبت ہو تم۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بنا، نہیں رہ سکتا۔ آج تمہارے الفاظ تیزاب کی مانند مجھ پہ گرے ہیں۔ میں نے صرف اپنا حق لیا تھا تم سے، نہیں روک پایا خود کو، نہیں بند باندھ پایا میں اپنے جذباتوں پہ۔ وہ خوبرو مرد بھیگے لہجے میں اپنی تمام تر کہانی سناتے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو بے حس و حرکت بیڈ پہ بیٹھی اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ نازش اس کے چپ ہونے پر بیڈ سے اترتے، اس کے نزدیک آتے، اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی۔ سامنے کیوں نہیں آئے؟ جب ڈھونڈ لیا تھا تو حق سے آ کے کہتے کہ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں لینے آیا ہوں۔ نازش اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال گو ہوئی۔ تمہاری ماں نفرت کرتی ہیں مجھ سے، میرے خاندان سے، میرے ماں باپ سے، میری حویلی سے۔ میں تمہارے سامنے آتا وہ تمہیں مجھ سے پھر کہیں دور لے جاتی، اور میں پھر سے تمہیں در بدر ڈھونڈ کے تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔
وہ اس کے عارض پہ ہاتھ رکھتے بھیگے لہجے میں بولا، امی امی کیوں کرتی ہیں نفرت؟ نازش نے اپنے عارض پہ رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پوچھا۔ انہیں لگتا ہے تمہارے بابا کے قاتل میرے بابا ہیں، عزیر نے ضبط سے نفرت کی وجہ بتائی۔ نازش کا ہاتھ عزیر کے ہاتھ سے ہٹتے اس کے پہلو میں گرا۔ عزیر نے سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ لیکن وہ غلط ہے، میرے بابا تمہارے بابا کے قاتل نہیں ہیں نازش، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وضاحت دیتے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پہ بٹھاتے اس کے پہلو میں بیٹھا اور اسے ماضی سے واقف کرتا چلا گیا۔ رحمان صاحب اپنی بیوی مریم اور بیٹے عزیر کے ہمراہ گاؤں میں رہتے تھے۔ مالی لحاظ سے مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کی گاؤں میں خاصی عزت تھی، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں گاؤں کا سردار منتخب کر دیا گیا تھا، اور تبھی سے ان کے زوال کے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہ اصول پسند شخص تھے، انصاف دلوانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ان کے ساتھ اشرف صاحب ہمہ وقت رہتے تھے۔ وسیع رقبے پہ بنی ان کی حویلی کے ہی ایک حصے میں اشرف صاحب اپنی زوجہ ہمنا بیگم اور اپنی 10 سالہ بیٹی نازش کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ اشرف صاحب رحمان صاحب کے وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کا حصہ بھی بن چکے تھے۔ رحمان صاحب انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزت اور احترام دیتے تھے۔ اپنے رشتے کو اشرف صاحب کے ساتھ مضبوط اور 10 سالہ نازش اور 15 سالہ عزیر کی گہری دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان دونوں کو آپس میں باندھ گئے تھے۔ سب کچھ خوشحال تھا جب ایک دن ان سب کی زندگی میں آیا۔ مخالف گاؤں کے سردار جمشید نے رحمان صاحب کے گاؤں کے ایک غریب کسان کی تمام زمینیں ہتھیاتے اسے قتل کرتے اس کی ہی زمین پہ پھینک دیا تھا۔ رحمان صاحب اور اشرف صاحب دونوں اس کسان کی بیوی اور بچوں کو انصاف دلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ جب سردار جمشید نے غلط راستہ اپناتے رحمان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہا، لیکن اس کی جال سازی کا شکار اشرف صاحب بن گئے۔ اشرف صاحب اور رحمان صاحب زمینوں کا دورہ کر رہے تھے جب رحمان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اشرف صاحب یہ دیکھتے رحمان صاحب کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ان کے وجود میں داغے جانے والی گولیاں اپنے وجود میں پیوست کروا گئے۔ اشرف صاحب موقع پہ ہی جان بحق ہوتے اپنی وفاداری کا ثبوت دے گئے تھے۔ وہیں ہمنا بیگم شوہر کی موت کی ذمہ دار رحمان صاحب کو سمجھ بیٹھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کو رحمان صاحب کی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے اور وہ کسی صورت رحمان صاحب کو معاف نہیں کریں گی۔ راتوں رات وہ اپنی بیٹی نازش کو لیتے حویلی چھوڑ کے یوں غائب ہوئی تھیں جیسے کوئی چھلاوا ہو۔ وہیں رحمان صاحب غم اور اشتعال کے باعث سردار جمشید کے خلاف کھڑے ہوتے اسے سزا دلوانے پر بضد تھے، جس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں کسی ملازم نے دغا بازی کرتے سردار جمشید کے آدمیوں کے ساتھ ملتے حویلی کو آگ کی نظر کر دیا۔ 15 سالہ عزیر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو جلتے دیکھا، آخری سانسیں بھرتے دیکھا۔ وہ بمشکل اپنی جان بچاتے وہاں سے بھاگتے سعد وکیل کے پاس پہنچا تھا، جو ان کا فیملی وکیل تھا۔ سعد صاحب نے عزیر کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس کی تمام جائیداد اس کے حوالے کرتے اسے اس قدر مضبوط کیا کہ وہ پھر سے اپنی حویلی لوٹتے اپنی سرداری سنبھالنے لگا، جبکہ سردار جمشید کو سعد صاحب نے قانونی طریقے سے جی جان کوششیں کرتے سزا دلوائی تھی۔ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے عزیر سرداری سنبھالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہیں دوسری طرف وہ اپنی بیوی اپنی نازش کو بھی ڈھونڈنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہیں دوسری طرف ہمنا بیگم نازش کے دماغ سے پرانی تمام یادوں کو مٹا گئی تھی۔ نازش کو نہ اپنے باپ کی اصل موت کے بارے میں پتہ تھا، نہ وہ اپنے نکاح کو یاد کر پائی تھی۔ کچھ مٹی مٹی یادیں تھیں جو نئی یادوں تلے دبتے ختم ہو گئی تھیں۔ مجھے امی کے پاس لے چلو، ہم انہیں سچائی بتائیں گے، وہ سچائی جاننے کے بعد مان جائیں گی عزیر۔ تمام باتیں سننے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں بولی۔ عزیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اور تم، کیا تم قبول کر چکی ہو مجھے؟ عزیر نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ نازش اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے دھیما سا مسکرائی۔ میں مشرقی لڑکی ہوں، شوہر مجازی خدا ہے، اب بیٹھے بٹھائے مجھے اس قدر ہینڈسم شوہر مل گیا ہے، اسے کیسے قبول نہ کروں؟ اور اب تو نازش روانی سے کہتے تھم سی گئی، وہ روانی میں بے باک جملہ کہنے والی تھی۔ اب تو عزیر نے الجھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نازش شرم سے سرخ پڑتا چہرہ لیے اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ نازش اس کے سینے میں منہ چھپائے منمنائی۔ عزیر جو اس کی بات غور سے سن رہا تھا ہنس پڑا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، نازش نے مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے سینے سے منہ نکالتے اس کی جانب دیکھا۔
عزیر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اجازت دی۔ آپ مجھے پہلی نظر میں پیارے لگے تھے، کچھ تو تھا آپ کی ذات میں جو مجھے آپ کی جانب کھینچ رہا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی جانب کھینچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اب پتہ چلا وہ نکاح کی طاقت تھی۔ نازش مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ظاہر ہے بیوی ہو میری، مجھ میں کشش محسوس تو ہوگی ہی۔ عزیر نے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتے ہوئے محبت سے کہا، یہ سارے کپڑے اور ضرورت کا ہر سامان آپ نے میرے لیے لے رکھا تھا؟ نازش نے اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ضرورت کا ہر سامان میں لے آیا تھا۔ عزیر کے کہنے پہ وہ گہرا سا مسکرائی۔ پہلے دھندلی دھندلی یادیں تھیں، وقت کے ساتھ وہ بھی ختم ہوتی چلی گئیں۔ معاف کر دیں، میں آپ کو بھول گئی تھی اور آپ کو اس قدر گھٹیا الفاظ کہا۔ نازش نے یکدم نم آواز میں اس سے تلافی کی۔ کوئی بات نہیں، اب ہم اور خوبصورت یادیں بنائیں گے جو کبھی یادداشت سے نہیں مٹیں گی۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہاری امی سے ملنے جانا ہے۔ عزیر نے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے محبت سے کہا۔ نازش مسکراتے ہوئے اس کے حصار سے نکلتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ عزیر کے لبوں پر حسین مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ تمہیں چننا ہوگا نازش، یا تو یہ شخص یا پھر میں، تمہاری ماں۔ وہ دونوں ہمنا بیگم کے سامنے بیٹھے مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے تھے۔ پر امی، بابا نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ رحمان انکل کے سامنے خود آئے تھے۔ نازش نے ان کی بات پر تڑپتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ تمہارے باپ کو وفاداری کا ثبوت دینا ہی نہ پڑتا اگر رحمان صاحب کسی سے دشمنی نہیں لیتے۔ میں نے انہیں ہزاروں بار سمجھایا تھا کہ ہم مالی طور پر رحمان صاحب جیسے امیر نہیں ہیں، کوئی نقصان نہیں برداشت کر پائیں گے، لیکن تمہارے باپ نے میری ایک نہ سنی۔ میں اب مزید کسی نقصان کی حامل نہیں ہو سکتی۔ تمہیں چننا پڑے گا نازش، یا میں یا یہ شخص، ہمنا بیگم بھیگی آواز میں کہتے اسے بیچ دوراہے پر لا کھڑا کر گئیں۔ عزیر نے ضبط سے ان کی جانب دیکھتے نازش کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی۔ دل اس وقت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ نازش نے بے بسی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اس میں عزیر کی کیا غلطی؟ اس نے بھی نقصان اٹھایا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے تکلیف سے گزرتے اس دنیا سے گئے ہیں امی۔ اس نے نم آواز میں اپنی ماں کو قائل کرنا چاہا۔ میں یا عزیر نازش، ہمنا بیگم نے اس سے نظریں چرائے بلند آواز میں کہا۔ نازش نے بھیگی آنکھوں سے عزیر کو دیکھا جس نے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند آنکھوں میں من پسند چیز کے چھن جانے کا خوف لیے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نازش نے بڑی محبت بھری بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بن آواز معافی مانگی۔ عزیر کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ سخت ہوئی۔ نازش نے اپنا ہاتھ بمشکل اس کے ہاتھ سے نکالتے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ عزیر نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے اور واپس یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ ہمنا بیگم نازش کا ہاتھ تھامے سپاٹ لہجے میں عزیر سے گویا ہوئی۔ آپ میری سانسیں مجھ سے چھین چکی ہیں، میری موت کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے نازش کو نم نگاہوں سے دیکھتے وہ سرد مہری سے کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نازش اس کے جاتے ہی ہمنا بیگم کا ہاتھ جھٹکتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ وہ دن بدن اسے ڈھلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شاداب چہرہ کملاس آ گیا ہو، نہ کسی سے بات کرتی نہ مسکراتی۔ ہمنا بیگم بیٹی کی اس حالت سے پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کرتے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے بیڈ پہ بے ہوش لیٹی نازش کو دیکھتے وہ چیخ اٹھی۔ وہ ہمنا بیگم سے نظریں چرائے کب سے بنا آواز رو رہی تھی۔ کیا تم اس بچے کو اکیلے پال لوگی نازش؟ کیا یہ بچہ بنا باپ کے پلے گا؟ ہمنا بیگم نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا جس نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کی تھیں۔ پال لوں گی امی، جی لے گا یہ بچہ بنا باپ کے۔ نازش نے بھرائی آواز پر لاکھ قابو پانا چاہا لیکن نہیں کر پائی۔ میرے لیے تم اس بچے کو بنا باپ کے پالو گی؟ ہمنا بیگم کا لہجہ بھر آیا۔ ہاں، آپ کے لیے کچھ بھی۔ نازش نے ستا ہوا بھیگا چہرہ لیے ان کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کر جا میری بچی اور مت ظالم بنا مجھے۔ نہیں چھین سکتی میں تیری خوشیاں، اس بچے کے سر سے باپ کا سایہ نہیں چھین سکتی میں۔ چلی جا شوہر کے پاس، اپنی خوشیوں کے پاس۔ ہمنا بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگائے روتے ہوئے کہا۔ واپسی کے دروازے تو بند کر گیا ہوگا میرے لیے امی، اب نہیں اپنائے گا مجھے۔ نازش نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ ایک مرتے انسان کو اس کی سانسیں کس قدر ضروری اور قیمتی ہوتی ہیں یہ وہی جانتا ہے۔ دروازہ کھولتے اندر آتے وہ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ عزیر؟ نازش نے اتنے دنوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھتے روتے ہوئے پکارا۔ جیسے ہی امی کو یہ پتہ چلا کہ اب ہم
ماں باپ بننے والے ہیں، انہوں نے مجھے بلوا لیا، اور مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اپنی زندگی کے پاس واپس لوٹنا تھا، لوٹ گیا۔ نازش کے پاس آتے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے، وہ محبت سے بولا۔ ہمنا بیگم دونوں کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ نازش ان کے جاتے ہی عزیر کے سینے سے لگی۔ معاف کر دیں مجھے، لیکن میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی عزیر، نہ آپ کے بنا رہ سکتی ہوں، نہ ان کے بنا۔ وہ اس کی شرٹ اپنے آنسوؤں سے بھگوتے ہوئے بولی، تمہیں اب کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جانا، اب سب ٹھیک ہے، رونا بند کرو، خوشی سے مسکراؤ۔ ہماری اذیت اور تکلیف بھری زندگی میں خوشیوں کا ایک جھونکا آ رہا ہے، ہماری اولاد آ رہی ہے، اب سے بس ہماری زندگی میں ہنسی ہوگی، کھلکھلاہٹیں ہوں گی، آنسو نہیں ہوں گے، اور نہ میں برداشت کروں گا ان آنکھوں میں آنسو۔ وہ انتہائی محبت سے کہتے، اس کے آنسو صاف کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نازش نے مسکراتے ہوئے اس کے دل کے مقام پہ اپنے لب رکھے۔ اتنے دنوں کی بے چینی پل میں دور ہو گئی تھی، اب رگ رگ میں محض سکون گردش کر رہا تھا۔